إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم اسلامی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، آج کی ہماری یہ مجلس جس وجہ سے جمع کی گئی ہے وہ وجہ جیسا کہ شیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ نے بہت ہی زیادہ اس کو سراہا، حقیقت میں قابل تعریف ہے، اور انسان کی زندگی کا وہ سب سے بہترین وقت ہے جسے اللہ کی کتاب سیکھنے، پڑھنے، سننے اور سنانے میں گزارا جائے۔ اس مقصد کی کامیابی کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کا تعلم، اللہ کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کا مقصد جڑا ہوا ہے۔ وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، یہ کتاب ہم نے اتاری تاکہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئیں۔ اندھیرے، کتنے اندھیرے تھے اس کتاب کے آنے سے پہلے، اس کا صحیح اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے دور جاہلیت اور دور اسلام کو پایا ہے۔ صرف تصور میں جا کر اگر ہم سوچتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں سے انسانیت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ کیسا دور رہا ہوگا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا۔ سوچیں ذرا، صرف سوچنے سے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ کوئی دوسرا نہیں، خود باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ ایسے اندھیرے تھے۔ شراب، جوا، زناکاری، قتل و غارت گری، وہ ساری چیزیں تو عام تھیں۔ اللہ نے ظلمات کہا، بہت اندھیرے تھے، اور اللہ نے کہا یہ کتاب ہم نے اتارا تاکہ ان اندھیروں سے لوگوں کو اجالے کی طرف لایا جائے۔ اور اس کتاب کی بدولت پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تڑپ اور آپ کی دعوت کا نتیجہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں وہ لوگ
جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، اس قابل ہو گئے کہ حرام کا ایک لقمہ حلق میں اتر جائے تو قے کرنے تک تسلی نہیں ہوتی تھی۔ اتنی تبدیلی آ گئی۔ کیسے آئی یہ تبدیلی؟ اس کتاب کے ذریعے۔ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کی طرف دیکھا۔ دنیا کے سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض تھا۔ سارے عرب، سارے عجم کے باشندے اللہ تعالیٰ کے دین کو بھلا چکے تھے۔ کچھ لوگ تھے مکہ میں، کچھ لوگ مدینے میں، کچھ لوگ یمن میں، کچھ لوگ ملک شام میں، کچھ لوگ جو پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات میں سے جو اچھی باتیں باقی تھیں ان باتوں پر عمل کرنے والے تھے، ورنہ ساری انسانیت کفر، ضلالت، ہر قسم کی گمراہیوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس کتاب سے اللہ نے ہدایت دی۔ اس کتاب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پورے نقشے کو بدل دیا۔ وہ کتاب ہمارے بیچ ہے، اور کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم اس کتاب کے ماننے والے کہلائیں، یہ کتاب ہمارے گھر میں رہے، اس نبی کو بھی ہم مانیں جس نبی پر یہ کتاب اتری ہے، اس کتاب کا ہم نام بھی لیتے رہیں، لیکن کبھی ہم کو توفیق نہ ہو کہ اس کتاب کو ہم پڑھ سکیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جو کچھ بھی دیا ہے پوری زندگی کے اندر، ان پوری چیزوں میں اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کون سی ہے سب سے بڑی نعمت؟ قرآن ہے۔ اس قرآن سے آپ کو کیا فائدہ ہوا اب تک؟ آپ اس بڑی نعمت کو اپنی زندگی کے اندر کب استعمال میں لائیں؟ قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دولت سے بھی، ماں باپ سے بھی، بچوں سے بھی، شہرت سے بھی، زندگی سے بھی، صحت سے بھی، ہر چیز سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں قرآن؟ اس بڑی نعمت سے آپ کیا فائدہ اٹھائے؟ یہ نعمت آپ کے سامنے ہے، آپ مر جائیں اور اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے دنیا کی زندگی میں ہم کتنے بھی مشغول رہیں، ہماری کتنی بھی مجبوریاں رہیں، ہماری کتنی بھی پریشانیاں رہیں، ہم عمر کے کسی مقام پر بھی رہیں، ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے، آج تک ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائے تو آگے ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی، جو ان میں سے بڑے صحابہ ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ قرآن کو انہوں نے کب سیکھا؟ جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سنانا شروع کیا، قرآن کی آیتیں آپ ان کو پڑھ کر سنا رہے تھے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی کیا عمر تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کب ملا؟ کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کتنے چھوٹے؟ 2 سال، 2.5 سال کے چھوٹے۔ 38 سال کی عمر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور آخری وقت تک پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بھی جوانی میں، حضرت عثمان بھی جوانی میں، جوان بوڑھے ہی تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے، قرآن کی جو آیتیں اترتی تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، سیکھتے تھے۔ آج ہمارے مدرسے کس کے لیے ہیں بھائی؟ بچوں کے لیے۔ مدرسے سب کس کے لیے ہیں؟ اچھی بات ہے، دین کی ضرورت بچوں کو زیادہ ہے کہ بڑوں کو زیادہ ہے؟ ہمارا دین ہمارے لیے
کیوں ایک فارمیلٹی ہو گیا؟ یہ عمل ہے، یہ عملی زندگی ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے۔ صحابہ بوڑھے بھی تھے قرآن سیکھتے تھے، جوان بھی تھے قرآن سیکھتے تھے، بچے بھی تھے قرآن سیکھتے تھے۔ قرآن سیکھنے کے لیے ان کے پاس بڑی تڑپ ہوتی تھی، وقت ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کام بھی سنبھالنا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک طریقے کا تعلق بنا لیے تھے۔ ایک دن تم جاؤ سیکھ کر آؤ، مجھے بتاؤ، میں تمہارا بھی میرا کام کر لیتا ہوں۔ ایک دن تم کام کرو، میں جا کے سیکھ کے آتا ہوں۔ اہمیت تھی اس چیز کی، امپورٹنٹ تھی وہ چیز، اسی لیے اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ جس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر ہمارے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہماری زندگی میں ہمارے لیے دین کی صحیح تعلیمات ہیں، اور یہ تعلیمات، اس کا مرکز، اس کا منبع قرآن شریف ہے۔ اگر آپ بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں قرآن تب بھی اجر ہے، سمجھ کر پڑھتے ہیں بہت بڑی نیکی ہے، آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ایک قصہ ہے، وہ قصہ بتا کے میں بات ختم کر دوں گا، اس میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں، بہت عجیب و غریب قصہ ہے۔ حق کی تلاش میں نکلنے والے ایک صحابی کا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا، بہت طویل قصہ ہے، مختصر طور پر میں بیان کروں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس، اصفہان ایک جگہ ہے ایران، اس علاقے میں، وہاں کے رہنے والے تھے۔ فرماتے ہیں کسان کے بیٹے تھے وہ۔ ان کے والد آتش پرست بولے تو آگ کی پوجا کرنے والے، پارسی، وہ ہمیشہ آگ جلا کے رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے والد مجھے آگ کی دیکھ بھال پر مقرر کیے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ جس طریقے سے بیٹیوں کو پالتے ہیں ویسے پالے تھے۔ ایک دن کچھ مشغولیت ہو گئی، باغ دیکھنے کے لیے بھیجے۔ راستے میں گیا تو ایک چرچ مل گیا، کنیسہ۔ فرماتے ہیں جا کر میں وہاں پر تھوڑی دیر کھڑا، ان کی عبادت بڑی پسند آئی، کھڑے کھڑے شام ہو گئی، واپس نہیں آیا۔ میرے والد تلاش میں بھیجے۔ شام کو جب میں واپس آیا، پوچھے کیا ہوا، کہاں گئے تھے؟ فرماتے ہیں بتایا ایسے کنیسے میں گیا، ان کی عبادت کا طریقہ پسند آیا، بے شک ان کا دین ہمارے دین سے اچھا ہے۔ تو فرماتے ہیں سلمان فارسی میرے والد نے کہا تمہارا دین اور تمہارے باپ دادا کا دین سب سے اچھا دین ہے۔ ان کو ڈر ہو گیا بیٹا بگڑ جائے گا، اسی لیے کیا کیے، گھر کے اندر بند کر کے رکھ دیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کسی طریقے سے وہاں سے نکل کر، اس وقت جو صحیح دین تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے سے پہلے کی بات ہے، نکل کر ملک شام چلے گئے۔ کیوں گئے؟ حق کی تلاش میں۔ صحیح بات یہ ہے، یہ صحیح لگ رہا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ سمجھ کے گئے۔ جا کر وہاں پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیسے میں، چرچ میں جو راہب تھا اس کی خدمت میں لگ گئے، خدمت کیے بہت دن تک، دین سیکھتے رہے اس سے۔ جب وہ مر گیا، لوگ دفن کرنے کے لیے آئے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اس راہب کی حقیقت بتائی کہ یہ آدمی بہت غلط آدمی تھا، صدقے کا مال پورا جمع کر کے رکھتا تھا، تقسیم نہیں کرتا تھا، اور دلیل یہ ہے کہ جو کچھ بھی مال جمع کیا تھا یہ کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ بہرحال دوسرے کو پھر بعد میں عالم مقرر کیا گیا، حضرت سلمان فارسی، اس سے دین سیکھے۔ اس طریقے سے کئی راہبوں سے دین سیکھتے سیکھتے غلام بنا کر بیچے گئے، غلام بنا کر بیچے گئے، آخرکار مدینے تک پہنچ گئے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی اور وہاں سے دین بھی سیکھا۔ بڑا لمبا سفر ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تفصیل سے آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ حق تک پہنچنے کے لیے آدمی کو کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ صحابہ نے قربانیاں دی، بڑی مشقتیں برداشت کیے، اتنی ساری مشقتیں پریشانیاں جھیلنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، سکھانے والے موجود ہیں، مسجدیں ماشاءاللہ پاکی صفائی کے ساتھ تیار رکھی ہیں، قرآن کریم کے نسخے بے حساب ہمارے سامنے موجود ہیں، الگ الگ زبانوں میں اس کے ترجمے ہیں، لوگ اسے کھول کھول کر بیان کرنے والے ہیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر ہم دین نہیں سیکھیں گے تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ زندگی ختم ہونے والی ہے، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جس طریقے سے ہم کھانا، پانی، گھر، ان تمام چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کا وقت ہمارے پاس مقرر ہے، سونے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کتنی بھی محنت رہے سونا تو چھوٹتا نہیں، نہ کھانا تو چھوٹتا نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دین سیکھنا کھانا پانی سے بھی زیادہ ضرورت کی چیز ہے، کیونکہ اگر ہم کو کھانا پانی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ موت ہوگی۔ لیکن اگر ہم کو صحیح دین نہیں ملے گا یا دین پر ہم عمل نہیں کریں گے اور مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جہنم ملے گی۔ موت بڑی سزا ہے کہ جہنم بڑی سزا ہے؟ کھانا پینا نہ ملنے سے آپ کا نقصان کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ مریں گے، لیکن دین سیکھنے سکھانے والے رہ کر بھی آپ نہیں سیکھے، ایسے ہی مر گئے تو جہنم میں جائیں گے۔ وہ بڑی مصیبت کی یہ بڑی مصیبت۔ اسی لیے علماء پیار سے سمجھاتے ہیں، بڑے علماء، کہ انسان کو اللہ کے دین کی معرفت، اس کی ضرورت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہم لوگ جو بچوں کے باپ بن جاتے ہیں، ہمارے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، ہماری ذمہ داری اور زیادہ ہے، کیونکہ ہم کو ہمارا بھی حساب دینا ہے، اور اللہ جن کو ہمارے ماتحت بنایا ہے، ہماری اولاد، بیوی، چھوٹے بھائی، ان سب کے بارے میں بھی اللہ ہم سے پوچھنے والا ہے۔ اگر ہم دین نہیں سیکھیں گے، ان کو کیا سکھائیں گے اور اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جب تک عقل کام کر رہی ہے، موقع ہے، موت ہماری دہلیز پر نہیں آئی ہے، سکھانے والے بھی موجود ہیں، ہم کو چاہیے کہ بے ہوشی سے ہم اٹھیں، توبہ کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں نے قرآن کریم پڑھنا سیکھا ہے وہ یقیناً قابل مبارکباد ہیں، لیکن ان کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ ان کا پہلا قدم ہے علم کے راستے میں۔ آگے ان کو دین کیا کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اہل علم سے جڑیں، دین کی اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو انسان کو کم سے کم اتنا علم جاننا ضروری ہے جو علم اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ توحید کیا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزے کے کیا مسئلے مسائل ہیں، غسل کے کیا مسئلے مسائل ہیں، اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے کیا مسئلے مسائل ہیں، یہ سب جاننا ضروری ہے۔ اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں کہا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ جتنا آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو ان مختصر باتوں میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر مسجد کے کچھ نوجوانوں نے یا جماعت کے کچھ افراد نے مل کر قرآن سکھانے کا ایک کورس شروع کیا ہے تو یہ قابل مبارکباد ہے۔ اس طریقے کی اور کوششیں ہوں۔ اس کے علاوہ باقاعدہ طور پر اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضروری جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ اس مسجد میں
اور اس بستی میں کئی مساجد میں جو ہے الگ الگ طریقے کے حلقات مرتب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کا صحیح علم عطا کرے، جو علم اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کی حفاظت کرے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔